سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا نے پیغام بھجوایا کہ مجھے میرے بابا جان کی وراثت سے جو میرا حصہ بنتا ہے وہ دیا جائے. توجہ ہے اے بڑا نازک مسئلہ ہے. اس وقت ہم اہل سنت کے درمیان یہ مختلفی ہے, کوئی مسئلہ آگے چل رہا ہے بڑا ترگڑا, بڑی بات ہے. اس وقت میں وہ بات بتلانے لگا ہوں جس سے اختلاف ہمارا آپسی بھی ختم ہو جائے گا, کام آئے گی ساری زندگی. اور وہ صرف اتنی ہے, سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ بھیجا کہ مجھے میرے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے حق دیا جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً یہ عرض کیا, کہا سیدہ آپ کا حق ہمارے اوپر سلامت رہے, ہر چیز مانتے ہیں, لیکن یہ باغ میں تقسیم نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں نے خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے, سرکار نے فرمایا تھا ہم معاشر انبیاء درہم اور دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے, ہم جو کچھ بھی سے چھوڑ جاتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. لا نورثو, ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا, ما ترکنا صدقہ, جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن لی ہے, میں اب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی منشا ہے کہ میں اس باغ کو تقسیم کر دوں, میں نہیں کر سکتا, حکم رسول کے خلاف نہیں کر سکتا. اماں جی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ حدیث پاک پہلے پہنچی نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیان کر دی تو اماں جی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد 6 مہینے آپ حیات رہی ہیں, دوبارہ کبھی مطالبہ نہیں کیا. بات ختم ہو گئی بھائی, اتنا ہی تھا, سمجھ آ رہی کہ نہیں, اتنا ہی مسئلہ تھا. سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ کیا تھا, سیدنا صدیق اکبر نے حدیث سنائی تھی, اماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا جو ان کا حق تھا حدیث سن کے خاموش ہو جانا, اماں جی خاموش ہو گئی. بس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا جس وقت, تو اب آگے بات کیا رہ جاتی ہے. جو ان کے گھرانے کی تربیت تھی آپ نے وہی تربیت ظاہر کی, خاموشی اختیار فرما لی, مسئلہ حل ہو گیا. انہیں تھے پینڈا پایا بھائی مانا, وہی مسلی جو پچھلے سال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نکال کے بھاگا ہوا, وہ یہیں کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا, اور اس سے پہلے ملتان کا ایک مسلی یہاں لاہور کے اندر مرا تھا, وہ کہتا ہے کہ حال یہ کر دیا. اب آپ اندازہ کریں, مجھے بتائیے یہ شان بیان کی جاتی ہے اہل بیت کی, یہ شان ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ 7 گھنٹے 8 گھنٹے ایوان میں کھڑی رہی ہیں, اور اس وقت کے اس دور کے جو خلفاء تھے وہ کرسیاں لگا کے سامنے بیٹھے رہے ہیں. یہ سیدہ کی شان ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں, اور بات سمجھ آ رہی. یعنی غیر محسوس طریقے سے ایک بے ایمان آدمی سیدہ پاک کی توہین کر جاتا ہے, اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں, اور وہ سامنے مرلے سارے جناب والا کو سر پہ ہاتھ مارتا ہے, کو کہیں ہاتھ مارتا ہے, کو کہیں مارتا ہے, کوئی اٹھ کے پوچھنے والے کوئی نہیں. یہ سیدہ کی شان بیان کی تم نے کہ دربار میں ایسے کھڑی رہی, اور چول دیکھو کیسی ماری. یعنی لوگوں کو یہ بتایا کہ شاید ہو سکتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت خلیفہ بنے ہیں تو شاید بہت بڑا پیلس تھا, خلیفہ پیلس کو بہت بڑا ایوان تھا, جیسے آج کل پاکستان کا ایوان صدر ہے یا ایوان وزیر اعظم ہے یا گورنر ہاؤس ہوتا ہے یا وائٹ ہاؤس ہے جہاں امریکہ کا صدر بیٹھتا ہے. شاید ہو سکتا ہے صدیق اکبر معاملات ریاست چلانے کے لیے شاید وائٹ ہاؤس میں بیٹھتے تھے یا ایوان وزیر اعظم میں بیٹھتے تھے, اور پاگل کے بچے سیدنا صدیق اکبر تو معاملات ریاست چلانے کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے. چور سارے ڈاکو, آپ تو بیٹھتے تھے مسجد نبوی کے اندر. اور سیدہ فاطمہ الزہرا بتا کہاں رہتی تھی, بتا سیدہ فاطمہ الزہرا کہاں رہتی تھی. آپ کا تو حجرہ دروازہ کھلتا تھا تو پہلا قدم مسجد نبوی میں پڑتا تھا. بے غیرت آدمی, تمہیں کس نے کہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا 7-8 گھنٹے جو ہیں وہ ایوان میں کھڑی رہی. اور اچھا چلو مان لیتے ہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ 7-8 گھنٹے وہاں کھڑی رہی. بتا مولا علی کدھر تھے, بتا نا مولا علی کدھر تھے. تم جو کہتے ہو کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ شیر خدا ہیں, تم نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں شیر خدا مولا علی ہیں, اور ہم بیان کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں مولا علی شیر خدا کیسے ہیں. خندق کے معاملہ میں تو کیا سی میں 6 گھنٹے لگا سکنا,
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کتاب ابھی میں نے کھولی نہیں، سمجھ آ ہو سکتا ہے تم میں سے کئی جوانوں نے کہنا ساڑھی 14 اگست خراب کرنا آ گیا ہے، ساڑھی چھٹی خراب کروں گا، چھٹی خراب نہیں کروں گا، عقیدہ ٹھیک کر کے جاؤں گا۔ رات سو گے نا تو انشاءاللہ لذیذ اطمینان کی نیند آئے گی میری باتیں سن کے۔ اب اندازہ کرو، بس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دروازہ کھول کے پہلا قدم رکھیں تو مسجد نبوی کے اندر بڑھتا ہے۔ وہ ایک بندہ یہاں تحقیق کے نام پہ آپ کو یہ چورن بیچ گیا، یہ تھک لگا گیا آپ کو، وہ کہتا ہے کہ شاید ایوان کے اندر کرسیاں لگی ہوئی تھیں جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، سارے خلفاء بھی اور باقی گورنر بھی، اور وہاں سیدہ کی توہین کی گئی۔ بھئی سیدہ پاک کی سے بڑی توہین کیا ہے کہ آپ کو حجرہ انور سے لا کر باہر کھڑا کر دیا صرف دنیاوی مال کے لیے، اور الزام ہمیں دیتے ہو کہ ہم سیدہ پاک کی شان بیان نہیں کرتے۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں سیدہ پاک کی شان ہم بیان کرتے ہیں، اور اس زمانے میں اگر سیدہ کی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو وہ تم لوگ کرتے ہو، یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے، چلو سیدہ پاک گئی تھی، مولا علی کہاں تھا؟ اور مولا علی کی شان کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ اندازہ کریں، مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں برسیاں ڈال کر لایا گیا، بھئی بیعت کرو، گھسیٹتے ہوئے لائے گئے، ایسے کیا گیا، بہت سے کیا گیا۔ یار کیا تمہارے نظریات، کیسے بے ایمان لوگ ہو تم؟ ایک طرف کہتے ہو مولا علی شیر خدا ہیں، ہم تو مانتے ہیں بھئی شیر خدا ہیں، اور ہم اسی کو شیر خدا مانتے ہیں۔ علی مرتضیٰ صدیق اکبر کے دور میں بھی وہی تھا، جیسے خندق کے مارکہ میں ہوا نا، عامر ابن عبد ود آیا مقابلے میں، عامر ابن عبد ود، یہ امام رازی نے لکھا، مقابلے کے لیے سامنے آیا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے مقابلے کے لیے بھیجا، جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ یہ گھوڑے پر سوار تھا، رجس پڑھ رہا تھا، یعنی اپنی بہادری کے قصے بیان کر رہا تھا شعری انداز میں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی، تلوار نکال کے یہاں سے وار شروع کیا، یہاں سے، اور امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مولا علی وار کرتے ہوئے جب نیچے آئے ہیں تو گھوڑے سمیت 2 حصے کر دیے تھے اس کے۔ ٹکا کے کہو، ٹکا کے زندہ باد، یا علی صحیح طرح آواز کرو، پتہ چلے بھئی یہ سنیوں کا اجتماع ہے۔ بھئی ہم ماننے والے ہیں مولا علی شیر خدا کے، تمہاری تو اوقات کوئی نہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھئی ہم مانتے ہیں مولا علی کو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مولا علی کے لیے؟ فرمایا میری ساری امت کے نیک اعمال ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور علی مرتضیٰ کا آج کا وار ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ وار بھاری نکلے گا علی مرتضیٰ۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے بے کیا بات تھی؟ خندق کے اندر تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور مرحب کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ یاد نہیں تمہیں؟ مرحب کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ جو سامنے آ کے رزق پڑھتا تھا، جو کہتا تھا 1000 بندے کی تنخواہ میں اکیلا کھاتا ہوں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ایک جملہ پڑھ رہا اس کے سامنے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، فرمایا 1000 بندے کی تنخواہ کھاتا ہوگا، پہلے تو کھاتا ہوگا، لیکن وہ پہلے کی بات ہے، آج مقابلہ شیر خدا کے ساتھ ہے تیرا۔ آج دیکھتے ہیں نا میں کتنی تنخواہیں تجھے ہضم ہوتی ہیں۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا میں وہ ہوں جب پیدا ہوا تھا تو پیدائشی طور پر ماں نے شیر کہا تھا۔ کلیسی غابات ان کریہ المنظرہ، فرمایا یاد رکھ یہ تو تلوار نکال کے تیرے سامنے آیا ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، وگرنہ ماں نے جو شیر کہا تھا خالی گھور کی اگر دیکھ لوں نا تو تیری جان تو ویسے ہی نکل جا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ بھئی سان اتانے دیں دے ہو، ہم اہل بیت کی شان نہیں بیان کرتے، چورو تمہیں کیا پتا ہے اہل بیت کی شان کیسے بیان کرنی ہے؟ کلیسی غابات کریہ المنظرہ۔ اب مجھے زاہد صاحب کا ڈر ہے، انہوں نے صبح میرے ابا جی کو بتا دینا سارا کچھ، انہوں نے جا کر صبح بتا دینا کہ شاہ صاحب رات کیسی تقریر کر کے آئے ہیں، اور میں گھر سے نکلا اسی ارادے سے تھا آج میں نے بات کرنی ہے، جو صبح نہیں کر سکا اب کر کے جاؤں گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھئی بتا نا، جس نے وہ ذات جس نے مرحب کو پچھاڑا ہے، جس نے عامر ابن عبد ود کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، جنہوں نے خیبر فتح کیا ہے، دروازہ اکھاڑ دیا تھا جس کو 40 بندے اٹھاتے تھے، بھئی یہ بتا نا جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں تو کہتا ہے کہ آپ آئی تھیں ایوان میں کھڑی تھی حق لینے کے لیے، حق نہیں دیا گیا، بتا اس وقت مولا علی شیر خدا تھے کہ نہیں تھے؟ بتا نا اس وقت شیر خدا تھے کہ نہیں؟ ہم تو مانتے ہیں شیر خدا تھے،
اس لیے یہ شیر خدا تھے، یہی وجہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف بات ہی نہیں کی آپ نے. ہمارے نزدیک تو یہ مسئلہ ہے، لیکن تم چونکہ مانتے ہو رسمی طور پر، موسمی طور پر ماننے والے ہو، تو تم کہتے ہو ہاں جی ہو سکتا ہے اس موقع پر شاید شیر خدا نہیں تھے آپ. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، بالفرض ایک روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ اہل سنت کی بھی ہے اور باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، باقی لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، میں نام ہی لینا پسند نہیں کرتا. بھئی جہاں مولا علی کا تذکرہ چل رہا ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا کا تذکرہ چل رہا ہو، پلیدوں کا نام لے کے زبان ایسے خراب کرنے کیا فائدہ؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک روایت میں ضرور پڑھنا چاہتا ہوں جس کو حضرت امام بہقی نے نقل کیا، اور اس سے تم ذرا اندازہ کرنا کہ یہ حالات کیسے تھے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہے. میں نے آپ کو روایت پڑھ دی کہ سیدہ نے خاموشی اختیار فرمائی. سیدہ نے پہلی مرتبہ بات کی اور اس کے بعد خاموشی اختیار کی، اور دوسری مرتبہ بات کوئی نہیں کی، آپ خاموش رہی. بعض لوگوں نے کہا کہ سیدہ ناراض ہو گئی تھی کہ صدیق نے میرا حق نہیں دیا. بعض لوگ کہتے ہیں صدیق نے میرا حق نہیں دیا لہذا ناراض ہو گئی. یہ امام بہقی میں اپنی کتابوں سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ باقی کتابیں بھی میرے کو موجود نہیں، لیکن اپنی لایا ہوں تاکہ بات ذرا اتھینٹک ہو جائے. سیدہ فاطمہ الزہرا جس وقت بیمار ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے یہ بات کہی کہ اماں جی آپ سے ناراض ہیں، اماں جی آپ سے ناراض ہیں. فرمایا اچھا ناراض ہیں تو آپ امور ریاست چھوڑے، سارے معاملات ترک کیے، سارا کو چھوڑ چھاڑ کے نا اپنے عہدہ فرائض ہر کو چھوڑ کے تو آپ آ گئے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے. سیدہ پاک کے حجرے کے باہر بیٹھ گئے. دن کو وہیں، رات کو وہیں، سارا وقت وہیں گزارنا، اور ارادہ یہ تھا کہ سیدہ پاک سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، سیدہ پاک سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کر کے تو حضرت مولا علی سے کہا کہ دیکھیں شیخ الصحابہ بزرگ آدمی، قدیم الاسلام، ایمان کے لیے اسلام کے لیے خدمات ہیں ان کی، امور ریاست خلیفہ راشد ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، رسول اللہ کے جانشین ہیں، باہر بیٹھے ہیں، اچھا نہیں لگتا تو آپ صلح کرائیں نہ، بات کروائیں ان کی، بات تو کروائیں، پتہ چلے مسئلہ کیا ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا صدیق اکبر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں. اماں جی لفظ سننا، اماں جی فرماتی ہیں علی آپ راضی ہیں بات کرنے کے لیے؟ آپ راضی ہیں؟ فرمایا میں بالکل راضی ہوں، میں بالکل راضی ہوں، آپ آئیے ملاقات کیجئے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر کو اجازت دی، گھر کے اندر داخل ہوئے. اماں جی پردے میں ہیں، پردے میں ملاقات ہوئی. اب یہ لفظ سننا ذرا، امام بہقی لائے فدخل علیہا یترداہا وقال واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرہ الا لابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم اہل البیت. یہ لفظ کہا سیدہ میں نے تو خاندان چھوڑا تھا، کنبہ چھوڑا، مال جائیداد چھوڑی، اپنا گھر بار چھوڑا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکہ مکرمہ سے مدینے صرف اس لیے آیا تھا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے. وَمَرْضَاتِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے رسول اللہ کے گھر والو میں تو اپنا سارا کچھ چھوڑ کے اس لیے آیا تھا تاکہ رسول اللہ کا خاندان راضی ہو جائے. آج اگر آپ ناراض ہو گئی ہیں تو صدیقہ تو رہی کچھ نہیں کیا پیچھے. یہ لفظ کہے، جس وقت یہ لفظ کہے اماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا بتائیے تو صحیح ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ تو اماں جی نے کہا دیکھیے میں نے وراثت مانگی تھی، آپ نے وراثت کا حق نہیں دیا. اب یہ لفظ سننا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رومال دو، آپ نے پٹکا لیا، پٹکا رومال لے کر ایسے گلے میں ڈال کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے آگے کیا، کہا اے رسول اللہ کی بیٹی صدیق حاضر ہے، صدیق کی اولاد بھی ساری حاضر ہے، مجھے میرے سارے خاندان میری اولاد کو لے جا کر مدینے کی منڈی میں بیچ ڈالی، فروخت کر دی، اور جو مال ملے وہ آپ کے لیے بھی حلال ہے، آپ کی اولاد کے لیے بھی حلال، لیکن جو باغ آپ طلب کر رہی ہیں میں وہ نہیں دے سکتا، اس لیے
کہ میں نے سرکار سے سن رکھا ہے لا نورثو، ہمارا وارث نہیں ہوتا ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس مال کے اندر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے تصرف کرتے تھے، سرکار جیسے اس کو خرچ کیا کرتے تھے، یعنی ازواج کو خرچ دیا جاتا تھا، اہل بیت کو خرچ دیا جاتا تھا، اے رسول اللہ کی بیٹی آپ کو خرچ دیا جاتا تھا، حضرت عباس کو خرچ دیا جاتا تھا، اور غریبوں پہ خرچ کیا جاتا تھا۔ اللہ کی قسم جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو خرچ کیا، صدیق 1 انچ کے لیے بھی اس مال کو کہیں اور نہیں پھیرے گا، رسول اللہ کی سنت کے مطابق خرچ کرتا رہے گا۔ بتائیے آپ راضی ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں راضی ہوں اس بات پر۔